میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر حال کے لیے واضح رہنمائی دیتا ہے۔ چاہے انسان اپنے گھر میں ہو یا سفر میں، ہر حالت کے لیے اللہ تعالی نے آسان احکام عطا فرمائے ہیں تاکہ بندہ کسی مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان سفر کے دوران نماز کے احکام سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت آسان، مختصر اور مستند انداز میں سفر کی نماز کے اہم مسائل سیکھیں گے تاکہ ہم خود بھی صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی صحیح علم پہنچا سکیں۔ تو آئیے قرآن کریم اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کبھی اپنے گھر یا شہر سے باہر سفر کرتے ہیں تو آپ کے لیے 3 ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کتنے کلومیٹر پر مسافر بنتا ہے، مسافر کو ظہر، عصر، عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ اگر کسی شہر کے مقیم امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات آسانی سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی مسافر کون ہوتا ہے اور کتنے مسافت یعنی دوری طے کرنے سے انسان پر مسافر کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سفر کے احکام تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن کلومیٹر یا میل کے صریح حد لفظوں میں مقرر نہیں کی گئی۔ اس لیے فقہ حنفی اور جمہور فقہا کے معتبر قول کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے شہر، گاؤں یا بستی کی آبادی سے باہر نکل کر تقریباً 77 سے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو تو جیسے ہی وہ اپنے شہر کی حدود مثلا آبادی یا بائی پاس سے باہر قدم نکالے گا وہ شرعی مسافر بن جائے گا، چاہے وہ سفر کار سے ہو، بس یا ٹرین سے، جہاز سے یا کسی بھی ذریعے سے ہو۔ ارادہ اور مسافت دونوں شرطیں ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف چند کلومیٹر دور کسی قریبی شہر جا رہا ہے یا بغیر کسی حد کے ویسے ہی نکل پڑا ہے تو وہ شرعی مسافر شمار نہیں ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ اسی طرح جب تک انسان اپنے شہر کی حدود کے اندر ہے وہ مسافر نہیں ہے، چاہے گاڑی میں ہی کیوں نہ ہو۔ سفر میں 4 رکعت والی فرض نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا، جیسے شرعی اصطلاح میں قصر کہتے ہیں، کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ خود رب العالمین کی عطا کردہ عظیم الشان رخصت اور تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں موجود ہے۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول نے خوف کی حالت کا ذکر فرمایا تھا، اب تو امن ہے، پھر ہم قصر کیوں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ التصدیق، تصدیق اللہ علیکم، یہ ایک صدقہ اور عنایت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرمائی ہے، لہذا اللہ کے اس صدقے اور رخصت کو خوش دلی سے قبول کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں،
اب آئیے اس اہم مسئلے کی طرف کہ مسافر بن جانے کے بعد انسان کو اپنی نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ شریعت کا حکم بالکل واضح ہے کہ سفر کی حالت میں ظہر کی 4 رکعت فرض کے بجائے صرف 2 رکعت، عصر کی 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت کے بجائے صرف 2 رکعت فرض کی نمازیں ادا کریں گے۔ البتہ فجر کی 2 رکعت فرض اپنے اصل پر رہیں گی، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور مغرب کی 3 رکعت فرض بھی پوری پڑھنی پڑے گی، ان میں بھی کوئی قصر نہیں ہے۔ جہاں تک سنن اور نوافل کا تعلق ہے تو اگر سفر کے دوران جلدی ہو، گاڑی چھوٹنے کا ڈر ہو اور یا راستہ دشوار ہو تو مؤکدہ سنتوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ البتہ فجر کی 2 سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی خاص اہتمام فرمایا ہے، اس لیے انہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح وتر کی نماز بھی معاف نہیں ہوتی، اسے عشاء کی 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد واجب کے طور پر ویسے ہی ادا کیا جائے گا۔ اگر مسافر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 15 دن یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا پختہ ارادہ ہو تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم بن جائے گا، یعنی وہ اب تمام نمازیں پوری 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو یا روزانہ یہ سوچ کر دن گزر رہا ہو کہ آج نکلنا ہے یا کل نکلنا ہے تو وہ جب تک وہاں رہے گا مسافر ہی رہے گا اور قصر کرتا رہے گا۔ اب ایک انتہائی اہم شرعی مسئلہ آتا ہے کہ جس میں اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر کسی شہر میں پہنچ جائے اور وہ مقیم امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر مسافر شخص کسی ایسے امام کے پیچھے اقتدا کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز باجماعت پڑھتا ہے جو خود مقیم ہے، یعنی اس شہر کا رہنے والا ہے، یا پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو مسافر پر بھی واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ امام کی اتباع میں پوری 4 رکعت ادا کرے۔ اس وقت وہ قصر نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ مسافر جب اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے اور جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری 4 رکعت پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تلک السنہ، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا قاعدہ ہے۔ اس کے برعکس صورت اگر امام خود مسافر ہو اور وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقتدیوں میں جو لوگ مقیم ہوں گے وہ امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر بغیر تلاوت کیے اپنی باقی 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ تو میرے عزیز سامعین، سفر میں بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے جہاں لوگ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے ان کا شرعی حل بھی جان لیتے ہیں۔ اگر ٹرین یا بس یا جہاز میں سفر کے دوران اتر کر زمین پر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو اور وقت نکل رہا ہو تو سواری کے اندر ہی قبلہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر کھڑے ہونا ممکن نہ ہو یا گرنے کا خطرہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز ادا کر لیں۔ نماز کو قضا نہ ہونے دیں۔ اگر سفر میں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا بیماری کا شدید خطرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی مسافر نے بھول کر 2 رکعت کے بعد قاعدہ تشہد کیا اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے اس کی فرض نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن قصداً اللہ کی دی ہوئی رخصت کو رد کرنا
اور 4 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے وہ اپنی نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سفر ہو یا حضر، ہر حال میں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی عطا کردہ رخصتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل AR دینی وائس سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ کے ساتھ اپنے شہر یا گاؤں کا نام بھی ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم اسلامی مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔